أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کلام میر انیس صاحب کا اللہ مقامہ کہ دشت وغا میں نور خدا کا ظہور ہے، دشت وغا میں نور خدا کا ظہور ہے، اور ذروں میں روشنی تجلی طور ہے۔ ایک آفتاب رخ کی ضیا دور دور ہے، کوسو زمین عکس سے دریائے نور ہے۔ مطلب سمجھ پائی کہ اللہ رے حسن طبخہ عنبر سرشت کا، میدان کربلا ہے نمونہ بہشت کا۔ حیراں زمیں کے نور سے ہے چرخ لاجورد، مانند کہرباں ہے رخ آفتاب زرد، ہے رو کشے فضائے ارم وادی نبرد، اٹھتا ہے خاک سے تتک نور جائے گرد، حیرت سے حاملان فلک ان کو تکتے ہیں۔ سماعت فرمائیے گا، حیرت سے حاملان فلک ان کو تکتے ہیں، ذرے نہیں زمیں پہ ستارے چمکتے ہیں۔ اور ہے آب نہر صورت آئینہ جلوہ گر، تابہ ہے مثل چشمہ خورشید ہر بھور، لہریں بسان برق چمکتی ہیں سر بسر، پانی پہ مچھلیوں کی ٹھہرتی نہیں نظر۔ یہ آب و تاب ہیں کہ گوہر آب آب ہیں۔ سماعت فرمائیے گا، یہ آب و تاب ہیں کہ گوہر آب آب ہیں، دریا تو آسماں ہے ستارے حباب ہیں۔ اور پرتب فغن ہوا جو رخ قبلہ انام، پرتب فغن ہوا جو رخ قبلہ انام، مشہور ہو گئی وہ زمیں عرش احتشام، اور رنگ اور سنگ ریزے در نجف بن گئے تمام، صحرا کو مل گیا شرف وادی السلام۔ کعبے سے اور نجف سے بھی عزت سوا ہوئی، خاک اس زمین پاک کی خاک شفا ہوئی۔ پھیلا جو نور امر امامت دم زوال، ذروں سے وہاں کی آنکھ ملانا ہوا محال، سارے نہال فیض قدم سے ہوئے نہال، اختر بنے جو پھول تو شاخیں بنی گلاب، شاخیں بنی ہلال، پتے تمام آئینہ نور ہو گئے، صحرا کی نخل شب شجر طور ہو گئے۔ گل تھا زہ حسین کی شوکت زہ وقار، گویا کھڑے ہیں جنگ کو محبوب کردگار، رخ سے عیاں ہے دبدبۂ شاہ ذوالفقار، ہے نور حق جبین منور سے آشکار، کیوں کر چھپے نہ ماہ دو ہفتہ حجاب سے، کیوں کر چھپے نہ ماہ دو ہفتہ حجاب سے، 14 طبق میں نور ہیں اس آفتاب کے۔ یا شام ایک صلوات پر یہ روح روشن اور یہ گیسوئے مشک فام، یا شام میں تو صبح ہیں اور صبح میں ہے شام، حالے میں یوں نظر نہیں آتی ہے ماہ تمام، قدرت خدا کی نور کا ظلمت میں ہے مقام، زلفوں میں جلوہ گر نہیں چہرہ جناب کا، ہے نفس شب میں آج ظہور آفتاب کا، قربا کمانے اب آب روئے مولا پہ جان و دل، گر ماہ نو کہیں تو ہے تشبیہ مجتدل، چشم غزال دشت ختن چشم سے خجل، دیکھا جسے کرم سے خطائیں ہوئیں بہل، پتلی بسانے قبلہ نما بے قرار ہیں، گریا ہے وہ یہ گردش لیل و نہار ہے، رخسار ہے ضیاء میں قمر سے زیادہ تر، جن پر ٹھہر سکی نہ کسی شمس کی نظر، رشع مخذب اور یہ رخ شاہ بحر و بر، پیدا ہے صاف معنی واللیل والقمر،
قرآن سے عیاں ہے بزرگی امام کی، قرآن سے عیاں ہے بزرگی امام کی، کھائی قسم خدا نے اسی صبح و شام کی، کس منہ سے کیجئے لب جاں بخش کا بیاں، چوسی ہے جنہوں نے احمد مختار کی زباں، گویا کہ موتیوں کا خزانہ ہے یہ دہاں، ذرے زمیں پہ عکس سے سارے چمک گئے، جس وقت یہ کھلے تو ستارے چمک گئے۔ صلوات۔ مرحبا ہے دلے عالم کے ہلانے، والے تیرا احسان نہیں بھولیں گے زمانے، والے نبض اسلام میں دوڑا دیا خون تازہ، نبض اسلام میں دوڑا دیا خون تازہ، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے، والے مرحبا ہے دلے تو نے حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا، تو نے حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا، ذرات کربلا کا مقدر جگا دیا، ذرات کربلا کا مقدر جگا دیا، قدموں نے تیرے میرا جو بخش دی، قدموں نے تیرے میرا جو بخش دی،
فرش زمین کو عرش معلا بنا دیا، تو نے حسین خاک کا مرکز بھی شہیدوں کے مرکز بھی شہیدوں کے کچھ لوگ فاتح کو بھی چالیس دنوں تک رہا بے گور و کفن لیتی پر جو پھول بھی شیوں کے چالیس دنوں تک رہا بے گور و کفن لیتی پر جو پھول بھی شیوں کے مرکز بھی شہیدوں کے پڑھیں گے آئیے اچھا تو پھر کچھ بانو اکبر سے بانو اکبر سے میرے دل پر جانی بانو اکبر سے کہیں
میرے دلبر جانی بس تیری صورت کو کہوں یا کہ افسوس مل گیا خاک میں تو اے میرے دلبر جانی امت نے تیری قدر نہ جانی افسوس بانو شمر بولا شاہ سے شمر بولا شاہ سے اب بھی کوئی یاور ساتھ ہے عاشق حق نے کہا روح پیمبر ساتھ ہے جو تجھے کرنا ہو کر لے سجدے میں جھکے ہیں ہم گو نہیں اکبر مگر اللہ اکبر ساتھ ہے شمر بولا شاہ سے ایک نعرے سے بات ہم شیر کو چادر ہے نا بھائی کو کفن ہے شبیر سا بھائی ہے نا زینب سی بہن ہے کس ظلم سے مارا گیا زہرا کا دلارا زہرا کا دلارا سر نیزے پر اور ریت پر مجروح بدن ہے ہم شیر کو چادر ہے نا بھائی کو کفن ہے آتی رہیں جس کے لیے جنت سے قبائیں جنت سے قبائیں لاشا اسی مظلوم کا محتاج کفن ہے ہم شیر کو چادر ہے نا بھائی کو کفن ہے بے دست ہوا نہر پر ابا سے دلاور ابا سے دلاور نیو زین
زینبِ دلگیر کے ہاتھوں میں رسن ہے، پیاسا تھا دم قاتل جو 6 ماہ کے سن میں، 6 ماہ کے سن میں، اصغر سا زمانے میں کوئی تشنا دہن ہے، کانوں کا لہو جسم پر دروں کے نشان ہے، دروں کے نشان ہے، کرتا وہی معصوم سکینہ کا کفن ہے، ہم شیر کو چادر ہے نا بھائی کو کفن ہے، آتی ہیں در و بام سے رونے کی صدائیں، رونے کی صدائیں، جاوید بڑا درد بھرا تیرا سخن ہے، ہم شیر کو چادر ہے نا بھائی کو کفن ہے، شبیر سا بھائی ہے نا زینب سی بہن ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال امام الصادق علیہ السلام، الحمد للہ الذی جعل فی الناس من یفد الینا ویحمدنا ویرسی لنا، صلی اللہ علیہ محمد پر۔ عزیزان گرامی، ایک مشہور مرثیہ خواں کی ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، جنہوں نے ملک اور بیرون ملک امام حسین علیہ السلام کی مرثیے کی مجالس کو خطاب کیا ہے، اور دوسری مناسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ آج 25 شوال ہے، اور ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور اب یہ واقعاً حسن اتفاق ہے کہ ایک مرثیہ خواں کی مجلس اس تاریخ میں ہو رہی ہے، اس امام کی شہادت کی تاریخ میں ہو رہی ہے جس نے کربلا کو دوبارہ زندہ کیا مرثیوں کے ذریعے۔ آپ جانتے کہ چھٹے امام کے کاموں میں سے ایک اہم کام یہ تھا
کہ آپ نے کربلا کو دوبارہ زندہ کیا. دیکھیں حالات کربلا کے بعد جس طریقے سے سنگین ہوتے گئے کہ نام لینا بھی کیا تھا, مشکل تھا. لہٰذا علنی طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام, کیونکہ ان کے زمانے میں بنی عباس اور بنی امیہ یہ دو طاقتیں ٹکرا گئیں, تو آپ جانتے ہیں کہ جب دو دشمن آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ اپنے مشترکہ دشمن سے غافل ہو جاتے ہیں, اور اسی کا فائدہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اٹھایا. تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیونکہ ایک مرثیہ خاں کے سال ثواب کی مجلس ہے, تو اس لیے مرثیہ کے اوپر تھوڑی گفتگو کی جائے تاکہ یہ بھی باتیں اسی بہانے سامنے آنی چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ آل محمد کی پسندیدہ ذاکری ہے مرثیہ, اور حقیقت یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں شعر کے ذریعے سے جو پہلے جذبات غم کو ظاہر کیے گئے ہیں وہ مرثیہ ہے, اور مرثیے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ ہے. اس لیے کہ سب سے پہلا مرثیہ کسی اور نے نہیں کہا ہے, خود جناب آدم نے کہا ہے, اور کسی اور کے لیے نہیں کہا, اپنے شہید بیٹے کے لیے کہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرثیے کا بنیادی تعلق شہادت سے ہے. مرثیے کا بنیادی تعلق کس سے ہے؟ شہادت سے ہے. اس لیے جناب آدم نے اپنے بیٹے جناب حابیل کے بارے میں جب ان کو قابیل نے شہید کر دیا تو آپ نے مرثیے کی صورت میں اپنے غم کا کیا کیا؟ اظہار کیا. تو اس لیے میں نے کہا کہ مرثیے کی تاریخ تب سے ہے جب سے انسان اس کائنات میں پایا جاتا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ جذبات غم کو بیان, دیکھیں سب سے بڑا جذبہ جو انسان کے اندر ہے, بہت سے جذبات اللہ نے دیے, خوشی کا جذبہ ہے, غم کا جذبہ ہے, لیکن سب سے زیادہ قوی جذبہ جو ہے وہ غم کا جذبہ ہے, درد و غم کا جذبہ ہے. یاد رکھیے خوشی کے اظہار میں انسان کہیں نہ کہیں سے بناوٹ لا سکتا ہے, کہیں نہ کہیں سے بناوٹ لا سکتا ہے خوشی کے اظہار میں, لیکن غم کے اظہار میں یہ وہی اظہار کر سکتا ہے جو درد مند ہو. توجہ چاہ رہا ہوں. اسی لیے خوشی میں ایکٹنگ ممکن ہے, لیکن جو غم زدہ ہے پھر وہ ایکٹنگ نہیں کرتا ہے. اس لیے بہترین جذبات کی عکاسی اگر ہوئی ہے تو وہ قائم میں ہوئی ہے, مرثیے کی صورت میں ہوئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ مجھے پورے مرثیے کی تاریخ بیان نہیں کرنی ہے. اسلام سے پہلے بھی مرثیہ پایا گیا, اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان مرثیے کی بنیادی تعریف ہی یہی ہے کہ جس میں انسان اپنے مردے کو یاد کرتا ہے, مردے کی نیکیوں کو یاد کرتا ہے, مردے کے اوپر اگر کوئی مصائب ہوئے ہیں تو اس کو یاد کرتا ہے, اور اپنے غم کا کیا کرتا ہے؟ اظہار کرتا ہے. تو اسلام سے پہلے بھی لوگ اپنے ورثہ کے لیے اس کام کو انجام دیا کرتے تھے. مگر میں نے کہا کہ کیونکہ مرثیے کی بنیادی ہی شہادت سے چلی, اسی لیے کربلا کی عظیم شہادت کے بعد مرثیہ مخصوص ہو گیا شہدائے کربلا سے. اب آپ سوچیں کہ یہ خود شہدائے کربلا کا غم کتنا عظیم تھا جو اظہار جذبات غم پہ بھی غالب آ گیا. پھر مخصوص ہو گیا کس سے؟ کربلا کے شہیدوں سے. اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ باتیں ہم نے کہا کہ عام طور سے بیان نہیں کی جاتی ہیں اس کی طرف, تو اس لیے میں نے کہا کہ بہرحال یہ باتیں بھی سامنے آنی چاہیے. تو اس کو دو حصوں میں ہم بانٹ سکتے تھے کہ ایک اسلام سے پہلے, ایک اسلام کے بعد, لیکن ہمیں جو بحث کرنی ہے وہ ہے اسلام کے بعد. اور عجیب بات ہے کہ اگر اسلام کے بعد کا مرحلہ ہم دیکھیں
تو سب سے پہلے جنہوں نے مرثیے کہے وہ خود مولائے کائنات اور بی بی فاطمہ زہرا ہے. اور وہ کب کہے؟ جب پیغمبر اس دنیا سے گئے ہیں. لہذا قبر پیغمبر پہ کھڑے ہو کر کے، اس لیے کہ دیکھیے ہمیں اور آپ کو کیا ادراک کے پیغمبر کیا ہیں؟ جو ادراک مولائے کائنات کو ہے. اس لیے پیغمبر کے بارے میں ایک جملہ کہا نا کہ آپ کے جانے کے بعد وہ سلسلہ وہی ختم ہو گیا جو کسی کے جانے سے ختم نہیں ہوا تھا. بھئی اللہ نے وہی، اس سے پہلے انبیاء تھے یا نہیں تھے؟ وہی آتی تھیں، مگر کیونکہ پیغمبر خاتم النبیین ہیں اس لیے مولائے کائنات کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ذات پر وہ سلسلہ وہی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا جو کسی کی ذات سے ختم نہیں ہوا. تو آپ سوچیں کہ مولائے کائنات کی نگاہ میں پیغمبر کی کتنی حیثیت ہے، کتنی عظمت ہے. اسی لیے جب مولائے کائنات نے پیغمبر کو دفن کیا ہے، اور آپ حالات بھی مد نظر رکھیے، ظاہر سی بات ہے کہ اس پیغمبر کی تشییع جنازہ میں کتنے لوگ ہیں. آپ ان حالات کو بھی دیکھیں کہ لوگ جو ہے پیغمبر کا جنازہ چھوڑ کر کے حکومت کے معاملات طے کر رہے ہوں. تو بہرحال ایک دردمند انسان کے لیے یہ بھی ایک غم کا ذریعہ ہے. اسی لیے مولائے کائنات نے جب پیغمبر کو دفن کیا ہے تو کھڑے ہو کر کے قبر پر، اب دیکھیں میں نے کہا نا کہ یہ اظہار جذبات، یہ تصنع نہیں چاہتا، یہ بناوٹ نہیں چاہتا، یہ آمادگی بھی نہیں چاہتا، کیونکہ جو جتنا غم میں مبتلا ہوگا اس کا ویسے ہی اظہار غم ہوگا. اس لیے فی البدیہہ طور پہ کوئی مولائے کائنات پہلے سے مرثیہ کہہ کے تھوڑی لائے ہیں. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کو دفن کرنے کے بعد جو درد ہے، جو غم ہے مولا علی کے دل میں، وہ کمال کا غم ہے. اسی لیے فی البدیہہ طور پر مولا نے قبر پیغمبر پہ کیا کہا؟ یعنی اشعار پڑھے جو مرثیے کے ہیں، یعنی اظہار غم، آپ کی شخصیت، آپ کی نیکیوں، آپ کے کمالات، ان سب کا ذکر کر کے یعنی آپ روتے تھے اور مرثیہ پڑھتے تھے. تو دیکھیے میں نے کہا نا کہ مرثیے اسلام کے بعد خود بانی اسلام کے لیے سب سے پہلے مرثیہ کہا گیا، اور کسی اور نے نہیں کہا بلکہ مولائے کائنات نے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا نے مرثیہ پڑھا، سبت علیہ مصائب لو انہا، ہے کہ مجھ پر اتنے مصیبتیں پڑے. تو ایک طرف تو باپ کا غم تھا اور دوسری طرف امت نے جو سلوک کیا اس کا غم تھا. اس لیے بی بی نے جو مرثیے کہے ہیں، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے مرثیے میں یہ طاقت ہے کہ وہ ظالم کی چولے ہلا دیں، ان کے تخت حکومت کی چولے ہلا دیں. ورنہ کسی کے رونے سے، کسی کے اظہار غم سے کہیں یہ تاثر پیدا ہو کہ کہیں بھائی آپ یہاں نہ روئیں، آپ یہاں مرثیہ نہ پڑھیں. اب اس کو نام دے دیا. دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام انسان کا اپنا ہوتا ہے لیکن وہ بات جنرل بنا کے پیش کر دیتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. فرعون صاحب کے مقابلے میں جب جناب موسیٰ آئے تو معاملہ تو فرعون کا تھا نا، لیکن جب فرعون نے مقابلہ کرنا چاہا جناب موسیٰ کا تو لوگوں سے کیا کہہ رہا کہ تم مجھے چھوڑ دو. ارے تمہیں پکڑے کون ہے؟ یعنی معاملہ کیا بتا رہا کہ یعنی ہمارا معاملہ نہیں ہے، لوگوں کا معاملہ ہے. یعنی لوگوں سے کہہ رہا کہ مجھے چھوڑ دو. ارے تمہیں پکڑے کون ہے؟ بادشاہ آدمی ہو تم. لیکن اس کو تاثر یہ دینا ہے کہ یہ میرا کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہے، میں تو لوگوں کا بہت زیادہ کیا ہوں، ان کے کام آنے والا ہوں. تو اس لیے خاص بات کو بھی جنرل صورت میں بیان کر دیا جاتا ہے. اسی لیے کبھی کبھی یہ سوچنا چاہیے، واقعاً کبھی تاریخ کو اس نگاہ سے بھی پڑھنا چاہیے کہ شہزادی کو یہ کہلوایا گیا کہ ارے آپ کبھی جو ہے دن میں رو لیا کریں، کبھی ہمیں اذیت ہوتی ہے. یعنی لوگوں کی طرف منسوب کیا گیا. لوگوں کو اذیت نہیں تھی، ان صاحبان اقتدار کو اذیت تھی اس مرثیے سے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا کا گھر کہاں کھلتا تھا؟ مسجد النبی میں. اور یہ جو صاحبان اقتدار تھے یہ اقتدار کہاں سے چلا رہے تھے؟
مسجد سے، توجہ چاہ رہا ہوں گرامی، تو اب یہ مرثیے کی جو آواز آ رہی ہے یہ کس کے اقتدار کی چولے ہلا رہی ہے؟ اسی لیے وہ سمجھتے تھے کہ اس مرثیے کی طاقت کیا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے یہ ایک جنرل بات کر دی گئی کہ ارے ہمیں رونے سے اذیت ہو رہی ہے، ہمیں مرثیے سے اذیت ہو رہی ہے، تو یہ اہل بیت ہے، خدا کی قسم ایک جملہ کہہ دوں، فاطمہ وہ ہیں جنہوں نے مرثیہ بھی دیا اور مرثیہ پڑھنے کی جگہ بھی دیا۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے اب جب یہ بات ہوئی تو جنت البقیع میں بیت الاحزان بنایا نا مولا کائنات نے، توجہ چاہ رہا ہوں مجھے گرامی، یعنی اس شکایت کے بعد میں نے کہا یہ عوام کی شکایت نہیں تھی، یہ ان کی طرف سے تھی کہ جو سمجھتے تھے کہ اگر یہ مرثیے پڑھے جاتے رہے تو ہمارے اقتدار کی چولیں کیا ہو جائیں گی، ہل جائیں گی۔ تو مرثیہ کمزوری کی علامت نہیں ہے، عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، یہ مت سوچئے کہ کوئی مرثیہ کہہ رہا ہے یا اظہار غم کر رہا ہے یا اظہار درد کر رہا ہے، اگر رونا کمزوری کی علامت ہوتی تو یہ رونے پہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، رونا مرثیہ یہ کمزوری کی علامت نہیں تھی، وہ بھی جانتے تھے کہ اس کی طاقت کیا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ بھی جانتے تھے کہ اس کی طاقت کیا ہے، لہذا بی بی نے جو مصائب مرثیے پڑھے پیغمبر کے بعد، یہ متفق علیہ باتیں ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہماری ہی کتابوں میں ہے، سوال ہے نا امت مسلمہ کے اوپر کہ پیغمبر کی بیٹی کہہ رہی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، ہمارے اوپر ایسے مصائب پڑے ہیں کہ اگر دن پر پڑھتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے، یعنی دن اس مصائب اور غم کو برداشت نہیں کر سکتا جو فاطمہ نے برداشت کیا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں ایک تاریخی بات کہنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ صرف فاطمہ نے مرثیہ ہی نہیں دیا بلکہ وہ جگہ بھی دی جو مرثیے کے لیے مخصوص ہو گئی، اور جس کو بیت الحزن یا بیت الاحزان کہا جاتا ہے۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، حزن کہتے ہیں غم کو۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، دنیا عشرت کدے دیتی ہے مگر فاطمہ نے بشریت کو غم کدا دیا ہے۔ فاطمہ نے انسانیت کو اور بشریت کو غم کدا دیا ہے۔ کاہے کے لیے غم کدا دیا ہے؟ تاکہ دنیا کے مظلوم، دنیا کے غم کے مارے، دنیا کے درد مند فاطمہ کے بیت الاحزان کے سائے میں آ کے پناہ حاصل کریں، اور ہم کو بیت الاحزان اسی صورت میں پیش کرنا چاہیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بیت الاحزان اسی، میں نے کہا نا کہ دنیا عشرت کدے دیتی ہے، بڑے بڑے محل بنواتی ہے، لیکن فاطمہ نے دنیا کو غم کدا دیا ہے۔ غم کدا یعنی وہ جگہ جہاں تم آؤ اور اپنے غم کا اظہار کر سکو، کیونکہ دنیا کا ظالم، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ چاہے کل کے ظالم ہوں یا آج کے ظالم ہوں، وہ اظہار غم ہی سے روکتے ہیں۔ یاد رکھیے، رونے سے روکتا وہی ہے جو قاتل کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، رونے سے وہی روکے گا کہ جو قاتل کے خاندان سے کیا رکھتا ہو، تعلق رکھتا ہو، اسی کو تو برا لگے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسی کو برا لگے گا۔ تو اب یہ تاریخ بتا رہا ہوں میں کہ اسلام سے پہلے کی بھی ایک ہسٹری ہے اور اسلام کے بعد بھی یہ ہسٹری ہے، مگر وہ ہسٹری میں کوئی اور نہیں ہے۔ سب سے پہلا مرثیہ خود پیغمبر کے بارے میں کسی اور نے نہیں کہا، کوئی کہہ بھی کیا سکتا ہے، کیونکہ جیسے جذبات غم ان کو ہوں گے، ارے گھر والے اور ہوتے ہیں، باہر والے اور ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد بیت الاحزان یعنی وہ جگہ جہاں مرثیہ پڑھا، کہاں؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔
اور یاد رکھیے مرثیے میں وہ طاقت ہے کہ حتیٰ کہ سخت دل دشمن کو بھی رلا دے. سخت دل دشمن کو بھی کیا کرے؟ رلا دے. اور اب ایک تاریخی بات کہنا چاہ رہا ہوں. میں واقعاً ہمیں چاہیے کہ یہ نام جو ملا تھا اس کی حفاظت کریں. یعنی واقعاً ہم اپنے امام بڑے بنائیں تو ان کو بیت الحزن کا ہی نام دیں, کیونکہ نام کیا ہے؟ بیت الحزن, حزن کا گھر. تو اسی نام کو ہمیں چلانا چاہیے, آگے بڑھانا چاہیے. بیت الحزن تبھی تو پتہ چلے گا اگر نام تک پہنچیں گے تو پھر اس تب بھی تو پہنچیں گے کہ اس بیت الحزن کو بنایا کس نے. اور جب اس کی طرف آئیں گے تو یہ سوال ہوگا کہ بنایا کیوں. میں توجہ دے رہا ہوں بھائی, یہ بھی تو سوال آئے گا نا کہ بیوی نے اپنے باپ کے بعد یہ غم کا گھر کیوں بنایا, سوال آ جائے گا نا. تو اسی لیے اب یہاں سے ایک بات میں کہہ رہا ہوں, کبھی آپ نے سوچا, مرثیے کی بات ہے تو اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں, کبھی آپ نے سوچا کہ جناب ام البنین جن کا نام بھی فاطمہ ہے, میں توجہ چاہ رہا ہوں, جناب ام البنین جناب عباس کی والدہ ماجدہ, کربلا کے بعد جب انہوں نے مرثیہ پڑھا تو بھائی اپنے گھر میں بھی مرثیہ پڑھ سکتی تھی, یہ مسجد النبی میں بھی جا کے مرثیہ پڑھ سکتی تھی, یہ بنی ہاشم کی کسی فرد کے یہاں جا کے مرثیہ پڑھ سکتی تھی, زوج نبی ام سلمہ کے گھر میں جا کے مرثیہ پڑھ سکتی تھی. مگر ایک تاریخی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جناب عباس کی والدہ نے جب شہادت کی خبر پہنچی تو وہ بھی بہت بڑی شاعرہ تھیں اور شاعروں کے خاندان سے ان کا تعلق تھا, اور پھر ایک ماں اپنے بچوں کے لیے جو اظہار جذبات رکھتی ہے وہ کوئی اور تو نہیں رکھ سکتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ یہ ماں تو وہ ہے کہ حقیقی بیٹوں سے زیادہ یہ امام حسین علیہ السلام کے درد و غم, آپ جانتے کہ جب بچوں کی خبر ملی ہے, شہادت دی ہے بشیر نے, تو وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ آقا حسین کے ساتھ کیا ہوا. یہ ہے جناب ام البنین. توجہ کر رہا ہوں, یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. یعنی بشیر ان کے بیٹے کی خبر شہادت دے رہا ہے, اور وہ کس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ کہ آقا امام حسین. اور جب آقا امام حسین کے بارے میں اس نے بتایا تو کہا کہ کیا میرا عباس نہیں تھا. تو اب آپ سوچئے کہ کیا اظہار غم ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ خانہ امام زین العابدین میں بیٹھ کر کے اظہار غم کرتی. جناب ام البنین نے کربلا کے بعد ہر دن مرثیہ پڑھا, مگر کہیں اور نہیں جا کر کے, بلکہ جنت البقیع میں اسی جگہ جہاں بیت الحزن تھا. اب عزیز ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جناب ام البنین کی معرفت اور بصیرت دیکھیے کہ جنہوں نے بیت الحزن فاطمہ کو کربلا سے جوڑا, یا یوں کہوں کربلا کے غم کو بنیاد غم سے جوڑ دیا. بہت بڑی بات یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کاش اس کو سمجھیں کہ جناب ام البنین یعنی روز جناب عباس کے بیٹے کا, یہ روایت میں ہے کہ جناب عباس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑتی تھی اور جب بقیع میں آتی تھی اور بڑے ہی پردرد انداز میں امام حسین جناب عباس شہدائے کربلا کا مرثیہ پڑھتی تھی. تو کہاں پڑھا؟ میں نے کہا نا کہ اس جگہ کا انتخاب کیا, اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں بی بی آ کے مرثیہ پڑھتی تھی. گویا جناب ام البنین یہ تأثر دینا چاہ رہی ہیں کہ اگر کربلا میں خیمے جلے تو یہ اس لیے جلے کیونکہ فاطمہ کا دروازہ جلا. یہ تأثر ہے, یہ جوڑ ہے نا. توجہ چاہ رہا ہوں, اسی بیت الحزن میں آ کے پڑھا. اگر حسین کے جنازے پر اتنے گھوڑے دوڑائے گئے کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اس کی بنیاد
یہی پڑی جب فاطمہ کی پسلیاں توڑی گئیں. یہ اصل ہے، توجہ چاہ رہا ہوں. یہ ہے جناب، یہ مرثیہ کو آپ معمولی نہ سمجھیے، یہ مرثیہ ہے جو پورے تاریخ کو جوڑ دیتی ہے. مظلوموں کو الگ صف میں لے آتی ہے، ظالموں کو الگ صف میں لے آتی ہے. آپ نے اگر میری بات یہاں تک سماعت فرما لیا تو اب یہ دیکھیے اشارہ میں نے کیا کہ وہ بیت الحزن جو جناب فاطمہ زہرا نے تعمیر کیا تھا، اسی بیت الحزن کو جناب ام البنین نے جوڑا کہ کربلا میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اسی غم کا نتیجہ ہے. جو کچھ بھی ہوا، توجہ چاہ رہا ہوں. تو جہاں تک اگر آپ نے میری بات سماعت فرما لی تو اسی لیے مرثیہ میں نے کہا کہ اسلام کے بعد بنیاد بی بی فاطمہ زہرا ہے، مولائے کائنات ہے. اس کے بعد جب امام حسن کی شہادت ہوئی وہاں مرثیہ ہے. اور اب ایک جملہ کہہ دوں، کیونکہ بہرحال ہم نے کہا کہ کربلا کے بعد پھر مرثیہ کس سے مخصوص ہو گیا؟ شہدائے کربلا سے، محمد و آل محمد سے. میں نے یہ ایک حصہ تو بیان ہی کر دیا، اب آل محمد کی بات کر رہا ہوں. یاد رکھیے کربلا کے بعد مرثیہ نہیں ہے، کربلا کے ساتھ مرثیہ ہے. عجیب بات کر رہا ہوں میں. آپ رجس میں صرف وہی نہ سمجھیے گا، رجس کے دو حصے ہیں، رجس کے دو حصے ہیں. ایک جگہ اظہار فضائل کیا ہے، ایک جگہ اظہار عقیدہ کیا، یہ سب ہے. لیکن دوسری طرف اسی رجز میں مصائب کا بھی تذکرہ ہے، یعنی مرثیے کا بھی تذکرہ ہے. اور اب ایک جملہ کہہ دوں کہ کربلا والوں نے خود اپنا مرثیہ پڑھا ہے. دلیل یہ نہ سوچے کہ کربلا والوں کا مرثیہ بعد میں لوگوں نے پڑھا ہے، نہیں، خود. آپ دیکھیں جب جناب عباس کا داہنا ہاتھ منقطع ہوا، مرثیہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اپنے ہاتھ کا مرثیہ جناب عباس نے پڑھا ہے کہ اگر تم نے میرے داہنے ہاتھ کاٹ دیے، اور اس کے بعد ایک پوری تفصیل ہے نا. جب بائیں ہاتھ کٹا تو جناب عباس نے، دیکھیں ایک مرتبہ تو وہ ہے کہ جناب عباس جب آئے ہیں تب رجز پڑھا ہے، اور ایک مرتبہ جب ہاتھ کٹا تو اب تو مصیبت کا مرحلہ شروع ہو گیا، تو اب کوئی قصیدہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اب رسا ہے، مرثیہ ہے. توجہ چلو، مرثیہ ہے. لہذا اپنے ہاتھ کی شہادت کا مرثیہ خود جناب عباس نے پڑھا. آپ کربلا کو اس حوالے سے دیکھیے جا کر کے کہ خود کربلا والوں نے اپنا مرثیہ پڑھا ہے. امام حسین علیہ السلام نے متعدد جگہوں پر مرثیے پڑھے ہیں، حتیٰ کہ جب رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت مرثیہ پڑھا ہے، حتیٰ کہ بعض شہداء کے جنازے پر جب آئے ہیں تو مرثیہ پڑھا ہے. یعنی کربلا والوں نے خود اپنا مرثیہ پڑھا ہے. یعنی کربلا کے بعد مرثیہ نہیں ہے، کربلا کے ساتھ مرثیہ ہے. اب آپ نے یہاں تک میری بات سماعت فرما لی تب ایک جملہ کہہ رہا ہوں. جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینے میرے آنے کو قبول نہ کرنا. یہ تو آنے کے بعد ہے. لیکن جناب ام کلثوم یا جناب زینب نے کیا بازار کوفہ و شام میں مرثیہ نہیں پڑھا ہے؟ کیا امام زین العابدین نے مرثیہ نہیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے. اور اشعار کی بات کرو، میں نثر کی بات نہیں کر رہا ہوں. خود ان لوگوں نے مرثیہ پڑھا ہے، جناب زینب نے، جناب ام کلثوم نے، امام زین العابدین نے. ہم نے کہا کہ خود شہدائے کربلا نے اپنا مرثیہ پڑھا. یاد رکھیے مرثیہ کو کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی لیے ایک جملہ بھی کر رہا ہوں، مرثیہ درباروں میں پروان نہیں چڑھا ہے، یہ مرثیہ مقتلوں میں، شہادت گاہوں میں پروان چڑھا ہے. اسی لیے اس کو لیے کسی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، کسی حامی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مرثیہ تو پروان چڑھا ہے موافق ہوا کے خلاف. جب ہوا خلاف ہو مرثیہ وہاں پروان چڑھا ہے. اور اسی لیے مرثیہ خاں کو معمولی نہ سمجھیے، درجات جو بلند کیے گئے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ دیبل نے کیا کہا؟ دیبل شاعر اہل بیت ہے نا، مرثیہ کہتے تھے. امام کی
مرثیہ خوانی فرماتے تھے، خود امام رضا کے سامنے پڑھا ہے، سمجھ لیجئے یہ شرف حاصل ہوا ان کو، خود امام نے فرمائش کی ہے دیبل سے، مگر یہی دیبل فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اپنے بارے میں؟ کوئی آسان کام نہیں ہے، جن لوگوں نے مرثیہ پڑھا امام کا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم نے کہا مرثیہ کا مطلب ہے کہ ظالم کے مقابل میں آنا، قاتل کے مقابل میں آنا، تو یہ آسان کام تھا اس زمانے میں؟ آسان کام نہیں تھا۔ اسی لیے دیبل نے کہا کہ میں اپنا کفن اپنے کاندھے پہ لے کے چلتا ہوں، یعنی یہ مرثیہ جو میں کہہ رہا ہوں تو ہر آن میرے مارے جانے کا کیا ہے؟ خطرہ ہے، یعنی میں مرثیہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اپنے کفن کو کاندھے پہ لے کر کے چل رہا ہوں۔ اور اسی لیے اب آپ سوچئے کہ جو حقیقی شاعر اہل بیت ہے اس کا جذبہ کیا ہے؟ یہ کسی صلے کی امید میں نہیں کر رہا ہے، موت کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، اور پھر وہ کر رہا ہے مرثیہ۔ اور اس لیے میں نے کہا کہ مرثیہ کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ قاتل کو بھی رلا دے۔ کہتے ہیں کہ جب جناب ام البنین مرثیہ پڑھتی تھی تو کبھی کبھی مروان وہاں سے گزرتا تھا، مروان بن حکم مدینے کا گورنر تھا، بنی امیہ کا خاص، بنی امیہ ہی سے تو تھا ہی، ہے تو چہرہ بھائی تھا، توجہ چہرہ رمضان گرامی، اتنا خاص بنی امیہ کا آدمی، لیکن جب جناب فاطمہ بنت اسد، وہ جناب فاطمہ یعنی ام البنین بیت الحزن میں مرثیہ پڑھتی تھیں تو یہ گزرتا تھا تو کہتے تھے کہ اس کے قدم رک جاتے تھے۔ بس عزیزو، مرثیے میں وہ طاقت ہے جو قاتل کے گھرانے کے قدم کو روک دے، اور صرف بڑھ نہیں پاتا تھا، اور بڑھتا بھی نہیں تھا بلکہ سنتا تھا تو کہتے ہیں کہ خود اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، دیکھا آپ نے؟ اور اصل مقصد جناب ام البنین کا تھا بھی یہی۔ توجہ چہرہ رمضان گرامی، دو مقصد میں نے بیان کر دیے جناب ام البنین کے، ایک تو یہ کہ کربلا کو کس سے جوڑا؟ جناب فاطمہ کے بیت الحزن سے جوڑا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ غم مرثیے کے ذریعے دوسروں تک پہنچے، ورنہ جو قتل کرنا جانتے ہیں وہ واقعات کو چھپا دینا بھی خوب جانتے ہیں، مگر مرثیے کی یہ طاقت تھی کہ جس نے کربلا کو چھپنے نہیں دیا۔ آپ نے یہاں تک میری بات سماعت کر لی ہے تو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ واقعاً مرثیہ مظلوم تاریخ ہے، اور اسی لیے اس کے ساتھ یہ دشمنی کی گئی، کہنے لگے، یہ اردو میں بھی مشہور کیا گیا کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ اب سمجھ میں آیا کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس لیے کہ مرثیہ حق کی حمایت کے لیے ہوتا ہے، مظلوم کی حمایت کے لیے ہوتا ہے، تو اب ظالمین اس کی طاقت کو سمجھتے ہیں تو کھل کے سامنے نہیں آئے۔ بگڑے ہوئے شاعر مرثیہ کہتے ہیں، یہ وہی فکر ہے جو کل بھی روکتی تھی کہ یہ نہ ہونے پائے، اور یہی فکر آج بھی کہتی ہے کہ یہ نہ ہونے پائے۔ مرثیہ بہت اہم چیز ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مظلوم کی تاریخ کو بیان کرتی ہے، اس لیے یہ خود بھی مظلوم ہے، یہ صنف مظلوم ہے۔ مرثیہ، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو ادبی حیثیت نہ دینے کی کوشش کی گئی، مگر کہتے ہیں جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ ارے اظہار جذبات غم میں وہ طاقت ہے کہ وہ خود ہی دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور ایسا کھینچ لیتا ہے کہ جو رونے کو بدعت بتاتے ہیں وہ اپنے کو ادیب ثابت کرنے کے لیے موازنہ انیس و دبیر لکھنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ عجیب بات کر رہا ہوں، دیکھیں آج مرثیہ کی تاریخ بیان کر رہا ہوں، تاریخ مرثیہ ہم نے کہا کمزوری کی علامت نہیں ہے، یہ ہے موازنہ انیس و دبیر لے کے آیا ہوں، مولانا شبلی نعمانی۔ میں نے کہا نا کہ تاکہ ادیب کہلائیں، کہ یہ صرف مولانا ہی نہیں تھے، صرف مذہبی اسکالر نہیں تھے، یہ بہت بڑے ادیب بھی تھے، اس لیے دو مرثیہ خاں کا انہوں نے موازنہ کیا، اور پھر اس میں شروع میں مقدمے میں انہوں نے آ کر کے
مرثیے کی ایک تھوڑی سی تاریخ لکھی، اور وہ بھی ایسی تاریخ لکھی کہ بس لگتا ہے کہ گویا مرثیے پہ کوئی زیادہ فوکس نہیں رہا، کوئی زیادہ فوکس نہیں رہا۔ البتہ بعض جگہوں پر میں کہتا ہوں ان سے اتنی ہی بات لکھ دی گئی، یہی بہت بڑی ہے۔ اب یہ ہے قدرت ہے، کسی کو یہی شوق ہے کہ ہم ادیب کہلائیں تو کہا ادیب بھی تم بغیر امام حسین کے مرثیے کے نہیں بن سکتے ہو۔ یہ ہے غم حسین کی طاقت۔ اب دیکھیں یہ انہوں نے مقدمے میں مرثیے کے بارے میں لکھا، اور عجیب بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ دو مرثیہ گو کا تذکرہ کیا، اور یہاں پر انہوں نے ایک تحریف سے کام لیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ اگرچہ جاہلیت کے زمانے میں مرثیہ گوئی کو بہت ترقی ہو چکی تھی اور بہت سے شعراء بڑے بڑے پر اثر مرثیے لکھتے تھے، لیکن دو شخص اس زمانے میں بہت نامور ہوئے۔ یعنی جو دو لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کو کاہے کا کس زمانے کا شاعر بتا رہے ہیں؟ جاہلیت کا زمانہ۔ ابھی میں اس کی پوسٹ مارٹم کروں گا، ابھی میں اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا آپ کے سامنے کہ یہ زمانہ جاہلیت کے نہیں تھے، یہ زمانہ اسلام کے تھے۔ یہ تو ان کی مجبوری تھی کہ جو زمانہ اسلام کے تھے ان کو زمانہ جاہلیت کا بتا دیا۔ لیکن اب یہی تو ہے غم کی طاقت کہ مظلوم کے غم کو تم چھپا نہیں سکتے، قاتل کو تم بچا نہیں سکتے۔ پوری تاریخ عرب میں ان کو کوئی ملا ہی نہیں جس کا نام لیتے، دو کا نام لیا، وہ بھی میں نے کہا یہ جاہلیت نہیں بلکہ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان دونوں نے ابھی یہی جو لکھا ہے میں وہی پڑھوں گا تاکہ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں۔ اب میں نے دوسری جگہ بھی پڑھا ہے، لیکن میں لایا ہوں ان کو تاکہ یہ بتاؤں کہ جو جتنے بڑے ادیب ہیں وہ کتنے بڑے خائن بھی ہیں۔ انسان کو خیانت نہیں کرنی چاہیے، آئے ہو تو کھل کے آؤ، جو حقیقت ہے اس کو کہو۔ میں نے کہا یہ جاہلیت کے نہیں تھے، یہ اسلام کے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جاہلیت کس زمانے کو کہتے ہیں؟ اسلام سے پہلے، اس کو کہتے ہیں نا جاہلیت کا زمانہ۔ ان دونوں نے کس کے سامنے مرثیہ پڑھا؟ دوسرے خلیفہ کے سامنے پڑھا۔ تو کیا دوسرے خلیفہ کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے؟ اب حقیقت تو بہرحال کہیں نہ کہیں اعتراف سے کچھ آ ہی گیا ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ وہیں لے جانا چاہتے تھے۔ تو اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں پیغمبر کی زندگی نبوت کی کتنی ہے؟ 23 سال۔ تو اسلام آئے ہوئے کتنا ہو گیا؟ 23 سال، یعنی زمانے جاہلیت کو ختم ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 23 سال۔ دوسرے خلیفہ نے حکومت کی 12 سال، پہلے خلیفہ نے حکومت کی 2 سال، تو 23 میں 2 جوڑیے کتنے ہو گئے؟ 25۔ تو اب ان کو شاعری کرتے ہوئے 25 سال تو ہو گئے یا نہیں ہو گئے ان دونوں کو؟ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہیں زمانہ جاہلیت کے۔ دیکھیں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں آپ کو کہ مجبوری کیا تھی کہ ذکر بھی کیا مگر زمانہ جاہلیت کا بتایا، اور پھر یہ کہوں گا کہ ان دونوں نے دوسرے خلیفہ ہی کے سامنے مرثیہ کیوں پڑھا؟ ان دونوں نے انہی کے سامنے مرثیہ کیوں پڑھا؟ یہ بہت بڑی بات کہنا، بہت دقیق بات کہنے جا رہا ہوں آپ کو۔ یہ بڑی محنت کا نتیجہ ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے گا ذرا۔ میں یوں بھی داد کا طالب نہیں ہوا کرتا ہوں، لیکن بہرحال ایک بات اگر محنت سے حاصل ہو تو اس کو غور سے آپ سنیے اور سمجھیے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ وجہ کیا ہوئی؟ اب دیکھیں توجہ چلا، ان کی حکومت ہے 12 سال۔ اب یہ تو طے نہیں کہ انہوں نے کب پڑھا،
بھئی ہو سکتا ہے آخری زمانے میں پڑھا ہو. تو 23 میں 2 جوڑ دیے تو 25 سال. ہم مان لے کے چلیے 12 سال تھی 6 سال مان لیجئے تو پھر بھی 31 سال ہو جاتے ہیں. آخری زمانے میں کیا تو آپ سمجھیے کہ 35 اور 40 کے قریب آتا ہے, یعنی 40 سال کے قریب اسلام کا زمانہ گزر گیا اور ان کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ جاہلیت کا شاعر. توجہ چاہ رہا ہوں. تو معاملہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ اگر ان کو ہم یہ بتا دیں کہ یہ جاہلیت کے شاعر نہیں ہیں تو اب وہ حقیقت کھل جائے گی جس کے لیے ان شاعروں نے خلیفہ ثانی کے سامنے مرثیہ پڑھا. مرثیہ کی طاقت تو سمجھیے, مرثیہ کی طاقت سمجھیے. اب دیکھیں یہی ہے قدرت, کیسے گھما کے حقائق کو لے ہی آتی ہے. حقائق تھوڑی چھپ جائیں گے. تو ان کو کیا کہا؟ میں نے کہا جاہلیت کا شاعر بتا رہے, جبکہ ہم نے کہا کہ اسلام کو آئے ہوئے جس زمانے میں انہوں نے خلیفہ ثانی کے سامنے اپنا مرثیہ پڑھا ہے. اب کیوں پڑھا یہ بھی بتاؤں گا. اس کی وجہ انہوں نے نہیں لکھی ہے اور نہ لکھ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کیوں انہی کے سامنے پڑھا, کسی اور کے سامنے مرثیہ نہیں پڑھا. تو یہ مرثیہ پڑھا نہیں ہے, یہ اس خاندان سے احتجاج تھا جس کے ذریعے ان کے خانوادے مارے گئے تھے. مرثیہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے کہا تھا. اب دیکھیے انہوں نے کیا کہا, خنسا اور متمم بن نویرہ. یہ متمم بن نویرہ آپ جانتے کون ہے؟ یہ مالک بن نویرہ کے بھائی ہیں. اب سمجھ میں آ گیا؟ مالک بن نویرہ کون ہے؟ جو پہلی خلافت کے زمانے میں خالد بن ولید کے ذریعے یہ قبیلہ مارا گیا, کیونکہ انہوں نے خلیفہ کو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا. وہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے. انہوں نے کہا تم جانشین رسول نہیں ہو. میں نے غدیر میں رسول سے سنا ہے کہ کون جانشین رسول ہے. عزیزو, ہر دور کے حکمران سیاسی قتل کیے ہیں مگر جرأت نہیں تھی کہ اصل وجہ کہتے ہیں. مالک بن نویرہ مرتد نہیں تھے, دین سے باہر نہیں تھے. یہ ایک سیاسی قتل تھا جو خلفاء کی طرف سے کیا گیا. یہ کہہ کر کے کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا اور یہ مرتد ہو گئے, یعنی دین سے باہر ہو گئے. اب دیکھیے تاریخ دیکھیے, اب میں بہت ہی یہ سب یہ انہوں نے نہیں لکھا ہے, یہ پوسٹ مارٹم میں کر رہا ہوں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ان کو جاہلیت کا بنا دو, اسی لیے تاکہ ان کی حیثیت کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. جبکہ عجیب بات ہے, میں نے دونوں کے بارے میں پڑھا کہ یہ صحابی رسول تھے, وہ بھی صحابیہ رسول تھی. تو اب ان کی شرعی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے جاہلیت کا شاعر بنا دو, کیونکہ صحابہ تو آپ کے لیے حجت ہیں. تو بھائی یہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں, حجت مانو. تو کہنے لگے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اسلام کے شاعر ہیں تو مرثیہ حجت, تو ان کو بنا دو کاہے کا, جاہلیت کا. تو جاہلیت تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے. آیا سمجھ میں بنیاد؟ اب وہ کون بھیجا گیا تھا؟ خالد بن ولید. یہ کس کے بھائی تھے ماموزاد؟ خلیفہ ثانی کے. یہ رشتہ داریاں آپ کو نہیں پتہ ہیں مگر مجھے پتہ ہے. خالد بن ولید جن کو مالک بن نویرہ کے خاندان کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا, یہ کہہ کر کے کہ یہ مرتد ہو گئے کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا. میں نے وجہ بتائی. زکوٰۃ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے, کہا تھا یہ زکوٰۃ تم کو نہیں دیں گے کیونکہ تم خلیفہ رسول نہیں ہو. ہم نے غدیر میں معلوم کیا ہے کہ خلیفہ کون. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ سیاسی قتل تھا, مگر ہر دور کا آدمی یہی ہوتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, جو خود دین سے باہر ہوتے ہیں وہ دوسروں کو دیش دروہی کہہ دیتے ہیں, دین دروہی کہہ دیتے ہیں. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو مالک بن نویرہ یہ اس کا بھائی ہے کون؟ متمم بن نویرہ. یہ خالد بن ولید, اس نے حملہ کیا, پورے قبیلے کو تہک تیک کر دیا, پورے قبیلے کو. اور آپ جانتے ہیں مالک بن نویرہ رئیس قبیلہ تھے,
اسی رات، جبکہ شریعت کا قانون ہے کہ اگر شوہر مر بھی جائے تو پہلے عدہ ہوتا ہے. عدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ 4 مہینہ 10 دن عدہ وفات ہے، اس کے بعد اس کی کسی سے شادی ہو سکتی ہے. اس ملعون نے مالک بن نویرہ کے زوجہ کے ساتھ اسی شام جو ہے، اسی رات میں اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، جس کو یہ نام دے دیتے ہیں کہ اس نے نکاح کر لیا. ارے کس قانون کے تحت نکاح ہو جائے گا؟ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ ہے تاریخ. تو اب یہ سارے راز کھلتے تو اس سے بچانے کے لیے کہا ان کو بتاؤ کہ یہ جاہلیت کے شاعر تھے. تو یہ جاہلیت کے شاعر تھے اور خلافت ثانی میں مرثیہ پڑھ رہے تھے. اور پڑھنے کے لیے بھی کیا انتخاب کیا؟ اسی گھرانے کو جو قاتل کا گھرانہ ہے. کس کو سنایا؟ میں نے کہا نا کہ وہ جان بوجھ کر کے انہی کے سامنے کیوں آئے مرثیہ پڑھنے کے لیے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے نا کہ کس کے مشورے سے بھیجے گئے. یہ ان کا ماموزادی بھائی تو آیا تھا، یہی تو مشیر خاص تھے، ہے نا، انہی کے ذریعے تو وادی بھیجا گیا. تو اب آپ سوچئے لکھا انہوں نے. اب ظاہر سی بات ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں خود ان کے بارے میں بتاتا کہ خود انہوں نے کیا احساسات لکھے ان کے. اب کیونکہ بہرحال ہم نے کہا کہ جاہلیت کا بتا دیا، جبکہ ہم نے کہا کہ اسلام کو آئے ہوئے کم سے کم جس زمانے میں انہوں نے مرثیہ پڑھا تو ہم 35 سال سے 40 سال کا درمیانہ وقفہ فرض کر سکتے ہیں. ایسے دور میں مرثیہ کہیں اس کو کیا بتایا جائے کہ جاہلیت کا مرثیہ پڑھا ہوا. اب دیکھیں میں خود انہی کے الفاظ ہیں. کہنے لگے بہت نامور ہوئے. ایک ہے خنسا، ایک ہے محمد بن نمیرہ. خنسا ایک عورت تھی جس کو اپنے بھائی سخر سے بے انتہا محبت تھی. سخر ایک لڑائی میں مارا گیا. کون سی لڑائی؟ نہیں مارا گیا. کس خاندان کے مقابل میں مارا گیا؟ یہ سب تو ہے نہیں. اب ان کو کیا پڑی تھی کہ یہ مرثیہ بھائی کا کہیں اور پڑھیں ان کے سامنے؟ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، کیا ہے کہ مرثیہ اپنے بھائی کا کیا کہا، پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے، اور وہ بھی حج کے موقع پر جب یہ وہاں موجود ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ خنسا ان کو بھی سنانا چاہتی ہے اور مجمع کو بھی سنانا چاہتی ہے. اور کیونکہ حرم جائے امن ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہاں میں خطرے سے محفوظ ہوں. تو یہ بہترین موقع ہے کہ قاتل کو بھی سنا دو، لوگوں کو بھی سنا دو اپنے بھائی کے مرثیے کے ذریعے. اب جائیے تحقیق کریے، ہم سے مطلب نہیں ہے. اور اب یہ میں نے ان کا حوالہ دے دیا. کہنے لگے کہ اس کو اپنے بھائی سے بے انتہا جو ہے وہ محبت تھی. اس نے صخر کی پھٹی پرانی جوتیوں کو ہار بنا کے گلے میں ڈالا، دیوانہ وار پھرنے لگی. اسی حالت میں صخر کے مرثیے کہنے شروع کیے. ان مرثیوں کو بڑھتی پڑھتی اور نوحہ خوانی کرتی. ایک دفعہ اسی حالت میں حج کو گئی، اور یہ زمانہ تھا جناب ثانی کا. وہ حرم کا طواف کرتی اور سینے پر 72 مارتی. 72. بس یہ مت کہو کہ یہ شیعوں ہی کا کام ہے سینے پہ 2 ہاتھ مارنا. سمجھ میں آیا؟ بھائی جو بھی غم میں مبتلا ہوگا اس کے اظہار غم کا ایک طریقہ یہی ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ مار دیتا ہے. جس کو جتنا زیادہ غم ہو، اپنے ورثہ سے محبت ہوگی، تو اس نے بھی 72 مارا. اب یہ بہرحال سیاست مدار تو تھے ہی. میں نے کہا نا کہ اس نے پڑھا کسی اور مقصد سے ہے نا. پڑھا انہی کے سامنے کو پڑھا اور 72 مارتی تھی. تو انہوں نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ، تو اس نے اپنی داستان بیان کی. حضرت نے کہا کہ ہاں لیکن ماتم کے اس طریقے کو اسلام نے مٹا دیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اور جب کہ اس کے بارے میں نے پڑھا کہ یہ بھی صحابیہ رسول تھی. اب مانو کہ ایک صحابیہ رسول کو پتہ نہیں ہے اور ایک صاحب کو اسلام پتہ ہے. بھائی صحابیہ تو وہ بھی ہے، تو یہ کیسے ہوگا کہ ایک کی بات تو رد کر دی جائے، ایک کو بات مان لی جائے؟ اب معاملہ یہی تھا. دیکھیں یہ بہت بڑے سیاسی انسان تھے، تو اپنے جذبات پہ، جیسے سیاسی لوگ بڑے جذبات پہ قابو رکھتے ہیں نا، یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اس کے پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے نا. سمجھ تو یہ بھی رہے تھے. لہذا انہوں نے ڈانٹا تو وہ بے تاب ہو گئی
اور بےتاب ہو گئی تو اس نے بے اختیار زبان سے چند مرثیے کے جملے شعر اور پڑھے، یعنی وہ بھی فی البدی معنی نہیں، اور پڑھا اس نے. تو اس کا ایک شعر انہوں نے پھر لکھا کہ جس کا ہے کہ حریقی من دموعک واستفیقی وصبرا ان اتقتا ولم تطیقی. کہتے کہ میں اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کے وہ کہتی ہے کہ آنسو بہا اور اس سے تسلی حاصل کر. وہ عورت کہی اپنے سے، کہہ رہی کہ آنسو بہا اور اس سے تسلی حاصل کر. اب سمجھ میں آیا کہ آنسو تسلی کا ذریعہ ہوتے ہیں، مقتول کے ورثہ کے لیے تسلی ہوتے ہیں، لیکن قاتلوں کے سینے کو چیر دیا کرتے ہیں. اس نے منع کرنے کے بعد بھی پڑھا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ تو سیاسی آدمی تھے، اصل بات تو کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ بھی چالاک تھی نا بھائی، سمجھدار عورت تھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لنک ضرور تھا اس کے بھائی کے قتل سے اس گھرانے کا، جو اس نے ان کے سامنے پڑھا. کیونکہ یہ دونوں مثالیں اور دونوں میں انہوں نے لکھا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود شبلی نعمانی صاحب ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں، ہے نا، انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے اس بات کو، لکھا انہوں نے کہ کسی اور کے سامنے تو نہیں پڑھا، انہی کے سامنے کو پڑھا حج کے موقع پہ مقدس ماحول میں. مگر اس نے کہا کہ قاتل آج ہی پکڑا جا سکتا ہے لوگوں کے سامنے، اور کیونکہ یہ جائے امن ہے تو یہاں زیادہ خطرہ ہم کو نہیں ہے، ماری نہیں جا سکتی. حرم کے اندر پڑھانا اس نے، اور یہ صحابیہ رسول ہے. تو ایک صحابیہ رسول نے حرم میں اپنے بھائی کا مرثیہ پڑھا. خیر اب آتے ہیں، یہ تو اس کا خنثی کا تذکرہ ہے. اب آتے ہیں متمم بن مغیرہ، وہ نویرہ. ہم نے کہا یہ کس کے بھائی ہیں؟ مالک بن نویرہ کے بھائی. حضرت عمر کے زمانے میں ان کے بھائی نے ان کے سامنے کیا کیا؟ مرثیہ پڑھا. توجہ چاہ رہا ہوں، اس نے بھی انہی کے سامنے مرثیہ پڑھا، اس نے بھی انہی کے سامنے مرثیہ پڑھا. میں نے کہا کہ بیک گراؤنڈ انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے تو جاہلیت کا بتا دیا، جبکہ ہم نے بتایا کہ انہی کے ماموزاد بھائی نے اس کے قبیلے والوں کو مارا تھا. یعنی اتنے قبیلے کے لوگ مارے گئے تھے کہ اس انسان پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے شادی تک نہیں کی. لوگ اس کو مشورہ، انہوں نے لکھا ہے بھی کہ لوگ اس کو مشورہ دیتے رہے، جس کا پورا گھر مار دیا گیا ہو اس کے لیے کوئی خوشی کا موقع ہی نہیں تھا. لہذا وہ ہمیشہ اپنے بھائی کا، اور اپنے بھائی سے بڑی مالک بن نویرہ ہمارے لیے صحابی پیغمبر تھے، مولائے کائنات کے وفادار ترین انسانوں میں تھے، رئیس قبیلہ تھے. اب سمجھ میں آ گیا قتل کیوں ہوا؟ یہ سیاسی قتل تھا، سیاسی قتل تھا. اب دیکھیے جو مقتول کا وارث ہے اس نے صحیح ٹائم پکڑا ہے کہ کس کے سامنے پڑھے مرثیہ. دوسری خلافت میں یہی مالک بن نویرہ کا بھائی آتا ہے اور ان کے سامنے مرثیہ پڑھتا ہے اپنے بھائی کا. تو مرثیہ تو بھائی کا ہے، پڑھ ان کے سامنے کیوں رہا ہے؟ کہا جانتا ہوں کہ وہ لشکر کس کے مشورے سے بھیجا گیا، میں جانتا ہوں کہ اس کا سپہ سالار کوئی اور بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا، اس کا ماموزاد بھائی ہی آیا تھا. یہی وجہ ہے کہ مرثیہ خود قاتل کے دربار میں جا کے قاتل کا گریبان پکڑ لیتی ہے. اب مگر یہ بہرحال سیاسی تھے، ہم نے کہا بہت سیاسی منجے ہوئے سیاست مدار تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے آج کے سیاسی ہوتے بڑے ڈھیٹ ہوتے نا، کہ کچھ بھی ہو بات گھما دیتے ہیں، تو وہی حال ان کا بھی تھا. انہوں نے، اب بہرحال میں پوری حالات کو نہیں بیان کر رہا ہوں، تو انہوں نے جو ہے کہتے ہیں کہ اب جب اس نے مرثیہ ان کے سامنے پڑھا اپنے بھائی کا، مالک بن نویرہ کا، بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیا. تو اب یہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس وقت مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے. اب آپ دیکھیں اس نے کہاں پڑھا؟ حرم میں، حج میں، مکے کے خانہ کعبہ کے پاس. اور اس نے کہاں پڑھا؟ مسجد النبی. بڑے حرمین کا احترام کرتے ہو، اور مرثیہ پڑھا گیا دونوں حرمین میں. یہ بات کہہ رہا ہوں میں، دیکھیں میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. کہنے لگے کہاں پڑھا اس نے؟ مسجد النبی میں. کس کے سامنے پڑھا؟ حضرت کے سامنے پڑھا. متمم نے مرثیے کے اشعار پڑھنے شروع کیے ان کے سامنے. کہاں؟ مسجد النبی میں. تو کہنے لگے کہ اگرچہ حضرت عمر نہایت مضبوط دل کے آدمی تھے،
مگر ان سے بھی ضبط نہ ہو سکا. یہ ہے مرثیے کی طاقت. دیکھا آپ نے, لیکن ضبط نہ کر سکے. کہنے کہ بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب بتاؤ رونا بدعت ہے کہ نہیں؟ بتاؤ رونا بدعت ہے کہ نہیں؟ مرثیہ اس نے بھائی کا پڑھا, رو دیے, یہ آنسو آ گئے. ارے آقا حسین کے غم میں ہم آنسو بہائیں تو بدعت بتاؤ, اور غیروں کے مرثیے پہ تمہارے خلیفہ رو دیں تو پھر اب بتاؤ. یہ شبلی نعمانی لکھ رہا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے میں نے کہا میں لے کے آیا ہوں کہ ہو جائے کہ کوئی آدمی کہ ادھر ادھر سے اپنی باتیں لگا دی ہوں. تو اپنی باتوں کا کوئی معاملہ نہیں, ایک مرثیہ خاں کی مجلس ہے, اس لیے میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں پہنچ گئی. تو وہ ضبط نہ کر سکے, بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. متمم مرثیہ پڑھ چکا. دیکھیں میں نے کہا نا کہ یہ سیاست مدار تو تھے, اس میں کوئی شک, اور منجے ہوئے تھے. اب اصل ہدف تو اس کا کچھ اور تھا پڑھنے کا. بھائی وہ مقتول کا ورثہ تھا, وارث تھا جناب مالک ابن وزیر. ان کے مشورے سے پہلی خلافت میں ان کے ماموزاد بھائی کے ذریعے سے اس کا بھائی مارا گیا. پورے قبیلے کے لوگ مارے گئے, عورتیں بچے تک مارے گئے. اور اس کے بعد بھی ان قاتلین کو تم حضرت کہو گے. اب دیکھیں یہ سیاسی آدمی بڑے منجھے ہوئے, یہ بھی پکڑ لیا انہوں نے کہ یہ کیوں پڑھ رہا ہے, مگر اب بات کو گھمانے کے لیے کہتے ہیں کہ کاش تم میرے بھائی کے لیے بھی ایک مرثیہ کہہ دو. اب سمجھ میں آیا مرثیے کی طاقت, کہ مرثیے کے وار سے بچنے کے لیے مرثیے کے پیچھے چھپنے کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہے. لیکن کچھ بھی ہو, مالک بن نویرہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا کہ چاہے فرمائش مرثیہ کہو تب بھی بات واضح ہو گئی, میرے خاندان کا بھی مرثیہ ہو گیا, اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تو بھی اس سے چھپنے ہی کے لیے صحیح مگر مرثیے کی پناہ میں تو آیا. مرثیے کی پناہ میں تو آیا. اور بس آخری بات آپ کی زحمت تمام کو, بہت باتیں تھیں آج مرثیے کے بارے میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن چھوڑ دے رہا ہوں. ایک تاریخ ہے, ایک عظمت ہے, خدا کی قسم. مرثیہ پڑھنے والوں کا مرحوم مرثیہ خاں تھے, اس لیے میں نے یہ کہنے لگے کہ انہوں نے فرمائش کی کہ کاش آپ تم میرے بھائی زید کا مرثیہ کہہ دو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا. اور اس نے کہہ بھی دیا, اور کہہ کے پھر آیا سنانے. اب پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا, اب ہم کو تو تاریخ نے لکھا نہیں یہ سب کہ کیا کیا کہا اس نے, لیکن اسٹیٹمنٹ ان کا یہ آیا کہ جیسا تم نے اپنے بھائی کے لیے کہا ویسا تو نہیں کہا. تو عجیب جواب دیا, کہا وہ تیرا بھائی ہے میرا نہیں ہے. کیا بات کہہ دی, کہا وہ تیرا بھائی ہے میرا بھائی تھوڑی ہے. تو یہاں سے بھی بتا دیا کہ جو مقتول کا ورثے دار ہوتا ہے وہ اپنے اظہار درد کو خوب سمجھتا ہے, اس لیے مرثیہ ویسا کہتا ہے. اور جہاں ہمارا کوئی تعلق ہی نہ ہو اس کے بارے میں تو توجہ چلا. تو اب سمجھ میں آیا کہ کیوں انہوں نے اسلام کے زمانے کے شاعر کو, جنہوں نے مسجد الحرام میں پڑھا اور مسجد النبی میں پڑھا, کہنے لگے یہ کہاں کے شاعر تھے, جاہلیت کے شاعر تھے. سمجھ میں آیا, تاکہ جاہلیت کہہ کے ان کی حجیت کو کیا کر دیا جائے, مٹا دیا جائے. یہ ہے تدلیس شبلی نعمانی جو انہوں نے ہسٹری کے ساتھ کیا ہے. اب دوانے وقت میں گنجائش نہیں ہے, بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام. مرثیہ خاں کی عظمت کیا ہے, مگر مرثیہ خاں کو بھی سمجھنا چاہیے ہمیں. دیکھیں میں جو بات کہتا ہوں وہ پورے دین کے فریم کے ساتھ کہتا ہوں, سائیڈ ایفیکٹ بھی ہٹا دیجئے گا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے, منصور دوانیخی کا زمانہ ہے, یا منصور یا متوکل, اس وقت میں شک میں ہوں.
بہرحال یا متوکل ہے یا منصور، اور یہ دونوں بہت ہی کیا تھے، بنی عباس کے ظالم خلفاء تھے۔ لیکن دیکھیں سیاست کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں، کیونکہ بنی عباس کی حکومت آئی تھی کس نعرے کے ساتھ؟ الرضا من آل محمد۔ بنی عباس نے بنی امیہ کے خلاف نعرہ دیا تھا نا کہ امام حسین کا کیا لینا چاہتے ہیں؟ بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے سمجھیے، نعرہ مت دیکھیے، نعرے لگانے والوں کو دیکھیے کہ یہ ہیں کیا۔ بہت سے مومنین اس نعرے سے دھوکہ کھا کے بنی عباس کا ساتھ دیا ہے کہ امام حسین کے خون کا کیا لیں گے؟ یہ بدلہ لیں گے۔ نعرہ کیا تھا؟ الرضا من آل محمد، ہم آل محمد کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے چالاک تھے، ارے بھائی آپ آئیے، کامن نام کیوں رکھا آل محمد؟ امام صادق کا زمانہ تھا تو یہ کہتے کہ ہم امام صادق کی رضا کے لیے آئے ہیں، کامن دیکھیے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نعرہ مت دیکھو، نعرے لگانے والے کو دیکھو تو دھوکہ نہیں کھاؤ گے، ورنہ دھوکہ کھاؤ گے۔ بہت سے مومنین نے بنی عباس کا ساتھ دیا، وہ بیچارے مولا کی محبت میں ان کا ساتھ دیا۔ بعض لوگ امام جعفر صادق کی خدمت میں آئے، کہا یہ بنی عباس کا ہم ساتھ دیں، کہا کہ گھروں میں بیٹھو، ان کا ساتھ مت دو۔ تو جنہوں نے پوچھ لیا ان کو تو حقیقت پتہ چل گئی، لیکن یہ جو بھیڑ تنت والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو بہت سے مومنین بھی بنی عباس کی چولیں مضبوط کرنے میں لگ گئے، یہ تو آل محمد کی رضا حاصل کرنے جا رہے۔ ارے بھائی جب آل محمد کی رضا حاصل کرنے تو جو اصل وارث جا کے پوچھو اس سے۔ اسی لیے یاد رکھیے، ہمیشہ حالات کیسے بھی ہوں اپنے رہبر سے جا کے معلوم کرنا، ورنہ دھوکہ کھا جاؤ گے۔ اگر عصر امام ہے تو پہلے امام سے پوچھو، نعرہ مت دیکھنا، اور عصر غیبت ہو تو مرجع سے پوچھو، نعرہ نہ دیکھنا، ورنہ دھوکہ کھا جاؤ گے۔ دھوکہ کھا گئے تھے وہ۔ تو اب دیکھیں اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ گھرانہ حکومت میں آیا ہے، اور کیونکہ ان کا ساتھ ہم نے کہا نا کہ دھوکے، ایرانی اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اسی لیے ایرانیوں نے بہت زیادہ بنی عباس کا ساتھ دیا تھا۔ اصلاً ابو مسلم جو ان کا مین کمانڈر تھا وہ خراسانی تھا، ایران کا تھا، ابو مسلم ہے خراسانی۔ ابو سلمہ ان لوگوں کے لقب کیا تھے؟ وزیر آل محمد، وکیل آل محمد، اور لقب یہ تھا، اور چولہے کس کی مضبوط کر گئے۔ اور بعد میں وہی بنی عباس، دیکھیے وہ بھی تو جانتے تھے ان کی طاقت کہ اگر یہ ہمیں حکومت میں لا سکتے تو گرا بھی سکتے نا، لہذا سب سے پہلے انہی کو مروایا، انہی ابو مسلم خراسانی کو بنی عباس نے سب سے پہلے مروایا، ابو سلمہ خلال کو پہلے مروایا، جنہوں نے ان کی حکومت قائم کروائی۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو ایرانیوں کو کیونکہ ہم نے کہا اہل بیت سے کیا تھی؟ محبت تھی، تو جذبات دیکھیے۔ تو کہتے ہیں کہ منصور ایک دن امام موسیٰ کاظم سے کہنے لگا، ظاہر منصور یا متوکل، اس نے امام موسیٰ کاظم سے کہا نوروز کا دن تھا، نوروز کا دن تھا، عید نوروز تھی، تو اس نے کہا فرزند رسول آج آپ بیٹھیے اور لوگوں کی مبارکباد قبول کیجیے۔ امام نے انکار کر دیا، تو اس نے یہ کہا کہ ارے کیونکہ ہماری فوج میں ایرانی بہت زیادہ ہیں، تو یہ ہماری سیاست ہے کہ ہم ان کا دل رکھنا چاہتے ہیں، اور بہت اصرار کیا کہ آج آپ بیٹھیے اور کیا کریے، لوگوں کی یعنی مبارکباد قبول کیے، جو تحفے لا رہے ہیں وہ قبول کیے۔ اچھا دیکھیں، اب یہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں، سیاست کا فائدہ، آل رسول ہے نا، یہ فرزند رسول ہیں، اب ان کو خوش کرنا ہے، ان کے دلوں میں کس کی محبت ہے؟ ان کی محبت ہے۔ امام بیٹھ تو گئے، تو اس نے اپنا ایک خاص آدمی بھیجا جو قلم و کاغذ لے کے بیٹھا تھا، لکھ رہا تھا کون صاحب آ رہے ہیں، کتنا دے رہے ہیں۔ تو شاید ایک سیاست یہ بھی تھی کہ اس کے ذریعے سے پہچانا جائے کہ ہمارے اندر کون ان کا کتنا مخلص ہے، کیونکہ تحفے سے پتہ چل جائے گا نا کہ ہم کو تو پچھلے سال یہ دیا تھا اور ان کو لا کے یہ دیا۔ اب وہ لکھتا جاتا ہے، دیکھ لیجئے یہ سیاست تھی، مگر دیکھیں مومن موقع کو گنواتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے روسا آ رہے ہیں، سپہ سالار آ رہے ہیں، وزیر آ رہے ہیں، ایک طرف سے لائن لگی ہوئی ہے، امام کے پاس آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ امام نے کسی کو نہیں کہا بیٹھنے کے لیے، بس دامن وقت میں گنجائش نہیں، بالکل وقت کو ایک دم اور واقعے کو بالکل خلاصہ کر کے اور یہیں سے مسائل۔
اتنے میں توجہ چاہ رہا ہوں، اتنے میں ایک بوڑھا انسان پھٹے لباس میں آیا، اس کے جسم سے غربت چھلکتی تھی، ہے نا، وہ آیا اور اب عجیب ہے، دیکھیں یہ ہے مومن، یہ ہے مومن۔ اس نے آنے کے بعد دیکھیں دربار کس نے سجایا ہے؟ انہوں نے۔ مجمع کس کا ہے؟ ان کا ہے۔ اس نے کہا یہی بہترین موقع ہے اصل کو سنانے کا۔ مرثیے کی بات کرنے آ رہا ہوں، بس اسی پہ بات ختم ہو رہی ہے۔ وہ آیا، کہا کہ اب دیکھیں اس نے خطاب کیسے کیا، کہا اے دختر رسول خدا کے فرزند۔ بھائی عجیب ہے، پورا سلسلہ بیان کر دیا خطاب میں، پورا سلسلہ۔ بھائی دربار اس کا ہے، وزیر اس کے ہیں، سپہ سالار اس کے ہیں، کہا کہ میں بتاؤں نا کہ یہ ہے کون؟ تو اب ایک جملہ کہا اے دختر رسول خدا کے فرزند۔ سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، کہا میں غریب انسان ہوں، کوئی مادی تحفہ نہیں لایا ہوں، میں کوئی مادی تحفہ نہیں لایا ہوں، مگر میرے دادا نے آپ کے دادا جد امام حسین کی شان میں مرثیہ کہا ہے، اور میں اس کے صرف 3 شعر اگر آپ اجازت دیں تو سب کے سامنے پڑھ دوں۔ دیکھیں یہ ہے مومن کی سیاست۔ وہ تو لکھ کے بھی لا سکتا تھا نا، لکھ کے لاتا تو کیا ہوتا؟ بھائی امام لے کے رکھ لیتے، کہا نہیں، یہ خاص آدمی جو کچھ بھی ہو رہا ہے لکھ رہا ہے، مرثیہ پڑھو تاکہ درباری منشی بھی اس مرثیے کو لکھے اور یہ سرکاری دستاویز میں شامل ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں لکھ کر کے لایا ہوں رکھ لیجئے، کہا نہیں، فرزند رسول مجھے اجازت دیجئے، میرے جد نے آپ کے جد کی شان میں مرثیہ کہا ہے، میں اس کے 3 شعر یہاں پڑھ کے سنا دوں۔ امام نے کہا بہترین۔ دیکھیے نا، بیوقوف مت سمجھیے گا شاعران اہل بیت کو، وہ سمجھتے ہیں کہ کون سا موقع آیا ہے۔ مجمع تیرا ہے، سناؤں گا میں، منشی تیرا ہے، لکھنے پہ مجبور ہے، سرکاری دستاویز میں مرثیہ حسین جائے گا، ہے نا، بھائی سرکاری سند حاصل ہو جائے گی نا اس کو۔ اب اس نے سنایا، وہ بھی عرب والے، آپ جانتے ہیں بہت زور سے ان کی آواز بھی ماشاءاللہ سے، تو اس نے بہت ہی زور سے اور بہترین غم انگیز صورت میں مرثیے کے 3 شعر سنائے۔ جب سنا چکا تو امام نے کہا یہاں آؤ اور میرے پہلو میں بیٹھو۔ یہ ہے مرثیہ خاں کی عظمت، یہ ہے بھائی اتنے بڑے روسا بھی آئے تھے، سپہ سالار آئے تھے، وزیر آئے تھے، امام نے کسی کو بیٹھنے کے لیے کہا تمہاری اوقات ہے کہ کھڑے رہو، کھڑے ہو کر کے چلے جاؤ۔ لیکن یہ مرثیہ پڑھنے والا غریب، اس نے خود اعلان کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا مادی کہ میں تحفہ لاتا فرزند رسول، میں تحفے میں یہ لایا ہوں۔ تو امام نے بتا دیا کہ ہم مانوی تحفے کو بہت عزت دیتے ہیں۔ کہا کہ فرزند رسول نے کیا کہا؟ میرے پہلو میں بیٹھو۔ بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں شاعران اہل بیت سے اپنے سے بھی کہہ رہا ہوں، کم سے کم ہم اپنے کو اتنا لائق تو بنا لیں کہ امام ہم سے کہیں کہ آؤ پہلو میں بیٹھو۔ اتنا تو کریں ہم کم سے کم، ظاہر ہمارا، میں باطن کی بات ہی نہیں کرتا۔ اب امام نے پہلو میں بٹھالا اس مرثیہ خاں کو۔ اس کے بعد کیا کہا اس منشی سے؟ یہ آخری آدمی تھا، دیکھیں موقع کی تلاش میں تھا کہ سارا مجمع رہے تبھی میں سناؤں گا۔ امام نے کہا کہ ان تحفوں کا کیا ہوگا؟ اب ان خاص آدمی انہوں نے کہا جائیں حضور پوچھ کے آتے ہیں۔ وہ گیا، پوچھ کر کے آیا منصور یا متوکل سے کہ ان تحفوں کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا، سیاست تھی نا، اس نے کہا کہ یہ جنہوں نے قبول کیا ہے یہ انہی کا ہے، جنہوں نے قبول کیا ہے یہ انہی کا ہے۔ امام نے اس مرد مومن سے کہا اٹھو، یہ تیرا ہے۔ ارے غربت کا تذکرہ غیروں کے سامنے نہ کرنا، ہمارا مرثیہ پڑھو، ہم دنیا میں بھی نوازتے ہیں، عقبہ میں بھی نوازتے ہیں، ہم دنیا میں بھی نوازتے ہیں، عقبہ میں بھی کیا کرتے ہیں؟ نوازتے ہیں۔ یہ ہے شان مرثیہ خاں کی، اور یہ ایک تھوڑی سی تاریخ تھی جو اس کی جھلکیاں میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ آپ دیکھیں تو اسی مرثیے کو وسیلہ بنایا امام زین العابدین نے مدینے میں خبر پہنچانے کے لیے۔ نہیں سمجھے آپ؟
جب یہ قافلہ آیا ہے تو بشیر آیا تھا نا، بشیر آیا تھا، بشیر کا باپ بھی بہت بڑا شاعر تھا۔ اب دیکھیے ہمارے ائمہ لوگوں کو کتنا پہچانتے تھے۔ یہ بشیر کہاں سے آیا ہے؟ سینٹرل حکومت کا نمائندہ ہے، وہاں سے لے کے آیا ہے نا، یہ چھوڑنے کے لیے مدینے آیا ہے بشیر۔ آپ جانتے ہیں یہ امام زین العابدین کی سیاست تھی کہ وہ مدینے میں نہیں گئے بلکہ مدینے کے باہر قافلہ روک دیا۔ کیوں روکا؟ اب یہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بشیر کو بلایا، بشیر سے کہا کہ تیرا باپ بہت اچھا شاعر تھا تو بھی تو شعر کہتا ہوگا۔ کہا ہاں فرزند رسول، میں بھی بہت بڑا شاعر ہوں۔ تو کہا جاؤ ہمارے بابا کے گھرانے پہ جو مصیبت ہوئی ہے اس کو بیان کر کے آؤ مدینے والوں سے۔ یعنی کس کو سہارا بنایا امام نے؟ مرثیے کو۔ لیکن تاریخ بیان کر رہا ہوں، مرثیے کو سہارا بنایا۔ اور ایک جملہ کروں، یہ سیاسی معاملہ بھی تھا۔ اگر امام خود مدینے والوں سے کہتے تو حکومت کیا کہتی؟ لا اینڈ آرڈر کو خطرہ ہے، آپ نے بغاوت کر دی ہے۔ امام نے کہا سینٹرل گورنمنٹ کے نمائندے سے پڑھواؤں گا تو یہ مدینے کی گورنمنٹ بول بھی نہیں پائے گی۔ یہ بھی ایک پولیٹکس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور امام مدینے گئے بھی نہیں۔ اب دیکھیں مدینے کیوں نہیں گئے تھے؟ یہی بھائی دیکھیے مصائب ہے اور اسی کو سمجھیے۔ اب یہ آتا ہے مسجد النبی کے پاس اور آنے کے بعد چلانا شروع کرتا ہے اے مدینے والو، اے مدینے والو، مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ بیان کرتا ہے مدینے والوں کے لیے کہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا، اور وہ مرثیہ پڑھتا ہے، یعنی امام حسین کی شہادت پڑھتا ہے، جناب عباس کی شہادت پڑھتا ہے۔ تو لوگوں کو خبر ملتی ہے کہ امام حسین کے خانوادے کے ساتھ کیا ہوا، مرثیہ پڑھا اس نے۔ اب اس کے بعد پوری بھیڑ لگ گئی مدینے والوں کی، اور اس کے بعد پھر اس نے خبر بتائی کہ ارے آج ان کا بیٹا آیا ہوا ہے اور وہ مدینے کے باہر ہے۔ مرثیہ دیکھیں سہارا بنا، مرثیہ سہارا بنا۔ راوی کہتا ہے کہ مدینے والے بچے، عورتیں، بوڑھے سب تیزی سے دوڑے باہر کی طرف۔ دیکھیں اگر امام خود بلاتے تو یہ تو کہا جاتا لا اینڈ آرڈر کو آپ نے توڑ دیا۔ امام نے کہا میں تو مدینے میں جاؤں گا ہی نہیں، اب لوگ خود آ رہے ہیں نا، ہم کیا کریں۔ یہ بشیر کہتا ہے کہ مجمع اتنا زیادہ مدینے کے دروازے کی طرف چلا کہ میں نے چاہا کہ میں جاؤں تو مجھے راستہ نہیں مل رہا، اتنا مجمع۔ اور اس کے بعد وہ مجمع کہاں آیا؟ امام زین العابدین کے پاس، اور پھر وہاں امام نے کربلا کے مصائب بیان کیے۔ بھئی اب یہ خود آئے ہیں، ہم نے تو بلایا نہیں ہے، یہ خود آئے ہیں، ہم نے بلایا نہیں ہے۔ تو بس عزیز ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ کربلا کے وجود میں بھی مرثیہ، کربلا کی خبر کے پہنچنے میں بھی مرثیہ، کربلا کے پھیلنے میں بھی مرثیہ۔ اس لیے اس مرثیے کی طاقت اور عظمت اور اس کی شرافت اور اس کے تقدس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ اور بس چند جملے آقا حسین کے اور آپ کی زحمت تمام کرو۔ آقا حسین، خدا کی قسم، مصیبتوں کے پہاڑ جس پہ ٹوٹ گئے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ ایک بوڑھے انسان کو فرض کریں جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اور صبح سے کسی کو رخصت کر رہا ہے تو کسی کے جنازے کو اٹھا کے لا رہا ہے، اور جب سب شہید ہو گئے تو آخر میں وہ خود آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میری ماں جائی زینب، تجھ پر حسین کا آخری سلام، اے میری بیٹی زینب تجھ پر حسین کا آخری سلام ہو، اے ماں کی کنیز ماں فضہ تم پر حسین کا آخری سلام ہو۔ کہتے ہیں کہ بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 لوگوں کے نکلنے میں روایت یہ کہتی ہے، ایک جناب علی اکبر جب روایت میں ہے کہ جب نکلتے تھے تو بیویاں کھینچ کر کے خیمے میں لے جاتی تھی، اور ایک امام حسین کے بارے میں ہے کہ جب امام خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو بیویاں کھینچ کر کے اندر لے کے چلی جاتی اور کہتی تھی یادگار پنجتن اب تم بھی چلے جاؤ۔ یہی وہ کیفیتیں ہیں کہ خدا کی قسم جب رخصت ہوئے ہیں اور گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور ایڑ لگائی ہے اور وہ بڑھ نہیں رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ فرزند زہرا کی مظلومیت تو یہ ہے کہ اب گھوڑے سے التماس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے اسب باوفا میں جانتا ہوں تو بھی بڑا بھوکا اور پیاسا ہے، لیکن یہ فرزند زہرا کی آخری سواری ہے۔ وہ بے زبان کیا بتائے، میرے پیروں میں ہاتھوں کی ایک زنجیر ہے۔ اس نے اپنے سر کو جھکایا، قدموں کی طرف لے گیا، امام نے نیچے دیکھا، کیا دیکھا
کہ 4 سالہ بچی ہے جو گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی یہ کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا، کیونکہ جو گیا ہے وہ اب تک واپس نہیں آیا ہے۔ اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے۔ وہ منزلیں بھی طے ہو گئیں، آقا حسین میدان کربلا میں آ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام ہر شہید کا تذکرہ کرتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ امام حسین کے اس غم کو سمجھیے۔ جب حملہ کیا ہے تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے تم ہی ہو جنہوں نے میرے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، تم ہی وہ ہو جنہوں نے میرے بھائی کا بازو قلم کر دیا، تم ہی ہو جنہوں نے علی اصغر کے سر میں اور گلے میں تیر مارا، تم ہی ہو جس نے میرے قاسم کو زندہ پامال کر دیا۔ یعنی خود امام ہیں جو شہدائے کربلا کا نثر میں مرثیہ پڑھتے جا رہے ہیں، نثر میں مرثیہ پڑھتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں، حملہ کرتے جاتے ہیں۔ آخر یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا جب اس کے عزم و حوصلے کو دیکھا، ہاتف غیبی کی آواز آئی، بس حسین شجاعت کے جوہر دکھا دیے، اب صبر کے جوہر دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ بھاگی ہوئی فوج چاروں طرف سے حملہ آور ہو جاتی ہے، کوئی تلواریں مار رہا ہے، کوئی نیزے چبھو رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے۔ فرزند زہرا گھوڑے سے زمین پر آیا، آپ جانتے ہیں آیا مگر جسم زمین پر نہیں تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا، تیروں پر معلق تھا، یعنی اتنے تیر آقا حسین کے جسم اطہر پہ لگے تھے۔ بس اب عزیز و جملہ کہہ رہا ہوں، کبھی آپ سوچئے گا، تصور کیجئے گا اور پھر نماز کی عظمت کو سمجھیے گا۔ عصر کا وقت تھا، حسین تیروں پر تھے۔ اے سجدہ حسین پہ رونے والوں، سجدہ حسین سے غافل نہ رہنا۔ سمجھو آقا حسین نے، نماز عصر کا وقت تھا، جسم اطہر تیروں پہ تھا۔ اب اگر کوئی اٹھے اور سجدے میں جائے تو آپ سوچئے کیسے اٹھے ہوں گے آقا حسین، کیسے اٹھے ہوں گے جس کا جسم تیروں پر معلق تھا۔ اب آپ سوچئے کہ جس کا جسم تیروں پہ معلق تھا، اب اگر وہ اٹھے اور اٹھ کر کے جھکے اور سجدے میں جائے تو اب آپ انصاف کیجئے گا، جو تیر ادھر تھے وہ ادھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ بھائی حسین جھکتے جائیں گے نا، جب جھکتے جائیں گے سجدے میں جائیں گے تو تیر گھٹنے سے لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ تو جب لڑیں گے جتنا حسین جھکتے جائیں گے یہ تیر ادھر سے ادھر نکلتے چلے جائیں گے۔ مگر اس کے باوجود بھی آقا حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا، سجدے میں سر رکھ دیا۔ یہ کوئی معمولی کیفیت نہیں تھی جس کے بارے میں میر تقی میر نے کہا، زہر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ خدا کی قسم کربلا کو جتنی گہرائیوں کے ساتھ میر تقی میر نے سمجھا ہے کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو میر کہہ رہا ہے وہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکا، اس لیے کہ سجدے کی شرط ہے طمانینیت یعنی اطمینان۔ اگر ہلے تو سجدہ نہیں ہے، اسی لیے چلتی ہوئی چیز پر نماز نہیں ہے۔ نماز سکون کی علامت، نماز اطمینان کی علامت، تیرا باطن بھی مطمئن ہو، تیرا ظاہر بھی مطمئن ہو۔ خدا کی قسم لوگ سر عام حالات میں سنبھال نہیں سکتے۔ میر کیا کہہ رہا ہے؟ میر کہہ رہا ہے حسین نے جانتے ہو کیسے سجدہ کیا؟ آپ بتائیے جس کا سر کٹے گا وہ تڑپے گا یا نہیں تڑپے گا؟ یہ تو نیچرل سی بات ہے۔ اور اگر تڑپ جائے حسین تو سجدے کی شرط ختم ہو جائے، سجدے کی شرط ختم ہو جائے۔ میر تقی میر مذہب کی گہرائیوں کے ساتھ کربلا کو سمجھنے والا شاعر ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تاکہ شرط سجدہ ہے کہ ہلے نہیں، اور حسین کا سر سجدے میں کٹے۔ ارے بھائی تلوار چلے گلا کٹے تو نیچرل بات ہے کہ انسان تڑپے گا، اور یہی بات کہہ رہا ہے کہ سوچو حسین کون ہے، زہر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت، خدا کی محبت میں تسلیم ہے نا حسین۔ اب اگر سر ہل جائے وہ کہتا ہے ارے تم تڑپنے کی بات کرتے ہو، تسلیم محبت میں حسین کا سر ذرا سا ہلا بھی نہیں، ہلا بھی نہیں۔ ارے جہاں لوگ اپنے سر کو سنبھال نہ سکتے ہوں وہاں حسین اطمینان کا سجدہ کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہاں سے خطاب کیوں آیا، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ، یہ سجدے میں اطمینان کی شرط کو تو نے آج پورا کر دیا جو بشریت نے کبھی پورا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے یہ مصیبت کی منزل وہ تھی کہ جب بہن آئی تو پامال شدہ جنازے کے نیچے ہاتھ رکھا۔ 11 محرم کی بات کرو، بس یہ آخری بات۔ آپ جانتے ہیں زینب کے بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ آئیں
یہ جنازہ ایسا ہے کہ جب امام سجاد کی نگاہ پڑی تو چہرے کا رنگ بدل گیا. پھوپھی نے کہا کہ میرے لال تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ یہ ہے کیفیت. اب آپ سوچیں وہی زینب 11 محرم کو جب اپنے بھائی کے جنازے کے قریب پہنچی ہے، پامال شدہ جنازہ ہے، بہن ہے. خدا کی قسم یہ زینب کا کردار ہے، نفس مطمئن کا سجدہ کرنے والی یہ بہن ہے. کیا کرتی ہے؟ امام حسین کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھتی ہے، جسم کے ٹکڑوں کو تھوڑا بلند کرتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اے اللہ ہماری اس تحفے کو قبول کر لے جو امام جناب زینب نے کربلا میں پیش. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاہ و تسلیما لامرہ. خدایا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو بے مکان ہیں ان کو مکان عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مرحوم کفیل حسین کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ان کو اپنے پسماندگان سے راضی فرما، ان کو ہر قسم کے عذاب خصوصاً عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما. پروردگار ان کو مرثیہ خوانی کا بہترین صلہ عطا فرما، محمد اور آل محمد و شہدائے کربلا کے ساتھ ان کو محشور فرما. پروردگار ہمارے والدین، بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، تمام سامعین کے مرحومین، حقیق مرحومین، خاص طور سے وہ مرحومین جن کا کوئی وارث نہیں ہے، پروردگار ہم سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما، ہمارے مرحومین کو ہر قسم کے عذاب خصوصاً عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما. محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے. پروردگار ہمیں صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، جو بیماریاں اسے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری نسل میں برکت عطا فرما. پروردگار وارث فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم کفیل حسین ابن افسر حسین کی رفعت کو Say